شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ابتدائی 24 گھنٹوں میں اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے؟ آج ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ جب میت کو اس کے ورثاء قبر کے اندر دفنا کر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کو ایک مٹھی میں لے کر ان پر پھینکتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے اور قبر کی پہلی رات کیسی؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر وہ اس منزل میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ معین ہے، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اس کو دفنانے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی کوئی آواز نہیں سنتا۔ وہاں قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے دنیا میں گزری زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، تم قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان موت کی یاد دلاتا ہے۔ مجھے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی، لہذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے دوری اور آخرت یاد آتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبرستان گئے۔ حضرت علی نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، قبر والوں تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں؟ اصحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولادیں یتیموں میں شامل ہو گئی۔ جس مکان کو تم نے بہت مضبوطی سے بنایا تھا اس میں آج کوئی اور آباد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے ہیں، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہمارا نقصان ہوا۔ روایات میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ پاک کا ذکر اس کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز آ کر کہتی ہے، دور ہٹ جا، خدا کی قسم یہ بندہ دنیا میں بہت ہی مصیبت اٹھاتا رہا ہے، اب اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر جو عذاب بائیں طرف آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کی طرف اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن پاک، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں۔
غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا، اگر کسی طرف عبادت میں کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا میں اعمال تولنے میں اس کے کام آؤں گا۔ جب قبر میں میت کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، میت کی طرف آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوتی ہیں، آواز بادل کے گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ ہوتی ہے، مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختیوں کا معاملہ مومن کے ساتھ نہیں کرتے، پھر بھی ان کی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت بھی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے پاس بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو تمام جن و انس مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ پائیں۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوا تو کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا، اور اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے عذاب ہٹا دیتے ہیں اور چاروں طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھا، مردہ سر اٹھاتا ہے تو اس کو دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور کہتے ہیں اے اللہ کے دوست وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا فرمائی کہ تم اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مردے کو یہ سن کر اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، مردہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ دوزخ کا حال دیکھتے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے دوست تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ ان بہاروں میں رہے گا۔ کیسی ہوگی وہ خوش نصیب روح جس کے ساتھ اللہ پاک مہربانی اور رحم کا عمل فرمائے گا۔ دوسری طرف نافرمان، فاسق، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس پہ کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے پاس تو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں، وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اوپر دیکھ، اوپر دیکھتا ہے جنت کا دروازہ نظر آتا ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن اور نافرمان یہ دروازہ تیرے لیے بند ہے۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نافرمان یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جس سے گرم ہوائیں اور دھواں آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ پاک کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے اور موت کو یاد کر کے ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔